نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه ہم سب اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائے. کتنے ہمارے بھائی تھے کتنے احباب تھے اور کتنے مسلمان
گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ موت کا جام پی کر اپنے اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اور وہ آج ہم میں موجود نہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمارے وہ بھائی تمام مسلمان مرد و عورت جو اپنے اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی اتنی مغفرت اور رحمت لے کر آتا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ بد دعا کی کہ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی اور ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ ہمارے اہل سنت کے جو لغت کے امام ہیں امام راغب ہیں، فیروز آبادی ہیں، ابن منظور افریقی ہے، انہوں نے اپنی لغت کی کتابوں میں یہ لکھا کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے بنا ہے، یعنی اس کی اصل اور اس کا مادہ جو ہے وہ را میم زواد ہے۔ اور رمضان کا معنی ہے سوختہ فارسی میں، اردو میں کہیں گے جلانا۔ آگ کا لکڑیوں کو جلا کے خاکستر کر دے، یہ ہے رمضان۔ اس سے رمضان کا لفظ نکلا، بئی معنی کہ جس طرح آگ
لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں یہی لکھا، اور امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا۔ لغت کے ہمارے ائمہ نے رمضان کا ایک معنی اور بھی کی۔ یہ تیز بارش کے معنی میں، جو گرمیوں کے آخری مہینوں میں برستی ہے، ساون کی بارشیں، ساون کی، اسے عربی میں رمضاء کہتے ہیں۔ بارش ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہو تو درخت میلے ہو جاتے ہیں، مکانوں کے خوبصورت فرنٹ بدنما لگنے لگتے ہیں، پہاڑوں کا رنگ بھی بھدا بھدا سا معلوم ہونے لگتا، ان پہ مٹی جم گئی، دھول جم گئی، گرد و غبار آ گئے۔ لیکن جب ساون کی تیز بارش برسی تو اس نے ہر چیز کو دھو کے رکھ دیا، درختوں کے پتے دھل گئے، پہاڑ نکھر گئے، زمین صاف ہو گئی، مکانوں کے فرنٹوں پہ جو گرد و غبار تھا وہ دھل گیا، وہ نکھرنے لگ گئے۔ اسی سے رمضان کا لفظ نکلا ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت، اپنی مہربانی اور اپنی مغفرت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ انسانوں کے گناہ کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ بخشش کا مہینہ، اسی لیے میرے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں کہا جو آپ نے شعبان کی 29 تاریخ کو دیا تھا، ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمتوں کے 10 دن، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے جو درمیانی 10 دن ہیں نا وہ بخشش کے ہیں، مغفرت کے ہیں، اور اس مہینے کے جو آخری 10 دن ہیں عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ آپ ہی بتائیں، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے مغفرت کے ہیں، تیسرے عتق من النار کے ہیں، تو پہلے 10 دن مغفرت کے نہیں، درمیانے 10 دن رحمتوں کے نہیں ہیں، آخری 10 دن رحمتوں کے نہیں ہیں۔ رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت کیسے ہوگی؟ رحمت نہیں ہوگی تو عتق من النار کیسے ہوگا؟ یا اللہ، پہلے 10 دنوں میں مغفرت ہے، دوسرے 10 دنوں میں رحمت ہے، تیسرے 10 دنوں میں بھی مغفرت ہے، رحمت ہے،
پھر نبی پاک نے اسے 3 حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ عتق من النار، جہنم سے۔ علماء نے لکھا کہ لوگوں کی جو عملی حالت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح لوگوں کی ذہنی حالت ہوتی ہے۔ کیا سب لوگ ایک جیسے ذہین ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سب لوگ ایک جیسے عقل مند ہوتے ہیں؟ نہیں۔ عقل کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے لوگ 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم عربی میں کہتے ہیں ذکی، ذہین، اردو میں بھی آپ ان کو ذہین کہتے ہیں۔ کامل درجے کے ذہین لوگ کہ ادھر ٹیچر نے لیکچر شروع کیا اور جو ہی لیکچر ختم ہوا تو وہ ذہین لوگ کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی کتاب کیا کہنا چاہتی، ہمیں استاد کیا پڑھانا چاہتا۔ یہ ذہین لوگ، ذکی لوگ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیانے ذہن کے، جنہوں نے استاد سے کہا سن کخ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ استاد نے مہربانی کی، اس نے سبق کو دوبارہ دہرایا، تھوڑا سا آسان کیا، تو وہ جو درمیانے درجے کے لوگ تھے انہیں بھی سمجھ آ گئی، دوسری مرتبہ دہرانے سے سمجھ آ گئی۔ آج میں سونے والوں کو بالکل کچھ نہیں کہوں، مجھے پتا ہے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، آج جو سو رہے ہیں وہ معذور ہیں۔ تیسرا درجہ ذہانت کے اعتبار سے ہوتا ہے جن کو ہم عربی میں کہتے ہیں غبی، اور آپ اردو میں ان کو کہتے ہیں کند ذہن۔ دوسری مرتبہ سمجھانے کے باوجود انہوں نے استاد سے کہا سن کخ سمجھ نہیں۔ ہمیں ابھی استاد اچھا تھا، اس نے مہربانی کی، اس نے تیسری مرتبہ سبق کو دہرایا، آسان لہجے میں سمجھایا، تو وہ جو غبی تھے، کندذین تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح عملی لحاظ سے بندے 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے۔ میرے نبی نے کہا اولہ رحمتن، ان کا کام تو پہلے 10 دنوں میں ہو گیا۔ کچھ ہوتے ہیں درمیانے درجے کے لوگ، عملی لحاظ سے نیکیاں بھی کر لیں، گناہ بھی ہو گئے، فرما برداریاں بھی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی بھی ہو گئی۔ میرے نبی نے کہا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی 10 دنوں میں ان کا کام بھی ہوا۔ رہ گئے ہم جیسے نالائق اور کم عمل، جن کے پلے میں نیکیاں بہت کم ہیں اور گناہوں کے انبار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرے میں ان کا بیڑا بھی پار ہو گیا۔ اولہ رحمتن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔
بیان تو میں آگے ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں، وقت نے میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنا، لیکن تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں، ان میں رب کی رحمت کوئی کم نہیں اترتی، کم اترتی ہے۔ یہ دن کا آنا کیا ہے، اس کے بعد رات کا آنا، یہ سانس جو ہم اندر لے جا رہے ہیں، پھر جو باہر نکال رہے ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا رحمت ہے۔ باقی کے دنوں میں بھی رحمت کوئی کم نہیں برستی۔ قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہم ہی بد نصیب ہیں، اس کے باوجود معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اس نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، کھول رکھا ہے۔ خدا گواہ ہے، سکا باپ اور بیٹے سے زیادہ تعلق کس کا ہو سکتا ہے؟ بیٹا باپ کا قصور کرے، نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے، کبھی باپ نہیں کہے گا او میرا پیارا پتر، نہیں کہے، کبھی نہیں کہے۔ پیارا بیٹا کہہ کے کب بلائے گا؟ جب وہ کیا کرے گا؟ بات مانے گا، پھر کہے گا میرے پیارے بیٹے، میرے لال، اور نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے، تو باپ اسے کبھی نہیں کہے گا او میرا لال، او میرا پیارا، او میرا لاڈلا، کبھی نہیں، او حرام دیا، یہ کہے گا او جٹ، او جاہل۔ رب کہنے لگے، نافرمان بندوں کو خطاب کرنے لگا ہے، جنہوں نے اس کے حکموں کو توڑا، اس کی حدوں کو پھلانگا، اس کے نبی کی نافرمانی کی، ان کو کہنا چاہتا ہے اے نافرمانوں، اے مجرموں، نہیں کہا، نہیں کہا یا عبادی، او میرے بندو۔ اللہ اکبر، اللہ یا عبادی الذین اسرفوا زیادتی کی۔ اسراف نہیں سمجھتے ہو؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کرنا، یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ جن لوگوں نے زیادتی کی اپنے آپ پر، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اوے میرے بندو گناہگاروں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعاً کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرو، ایک دو نہیں، فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ باقی کے مہینوں میں کوئی رحمت کم تو نہیں برستی، اتر رہی ہے رحمت۔ ہر روز آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ رحمت اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے، ہر روز، ہر رات۔ حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزقه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے لفظی معنی کرتا ہوں، پھر ایک خطیبانہ معنی بھی کرنا چاہوں گا، پہلے لفظی کرتا ہوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ خود کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ فاغفر لہو، میں اس کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔
صبح تک آواز لگ رہی ہے، صبح تک ہم سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، وہ آواز لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، میں اس کا معنی کرتا ہوں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ کہتی ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ باقی کے 11 مہینوں میں رب کی رحمت کوئی کم نہیں برستی، اس کی رحمتوں کا سمندر موج زن رہتا ہے، لہریں مارتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں۔ بس اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا تجزیہ ٹھیک ہو تو کہہ دینا کہ ٹھیک تجزیہ کیا اس بندے نے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ باقی کے مہینوں میں رحمت کی یہ لہریں، سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، موج زن ہوتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ لہریں کناروں سے باہر نکل جاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں ہے صحیح یا نہیں۔ کراچی کے ساحل پہ کبھی آپ جائیں، سمندر کے ساحل پہ، تو وہاں کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ موجوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہیں اور موجیں ان سے اٹکھیلیاں کرتی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے جاتے ہیں، سامنے سے ایک موج اٹھ کے آ رہی ہے، پھر وہ پیچھے بھاگتے ہیں تو موجیں ان کے گھٹنوں تک، کبھی ان کی ناف تک، کبھی ٹخنوں تک۔ ہم جیسے جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ کے ذرا دور چلے جاتے ہیں، جوان من چلے وہ قریب رہتے ہیں۔ موجیں ان سے ٹکراتی ہیں، کسی کے ٹخنے سے، کسی کی پنڈلی سے، کسی کے گھٹنے سے، کسی کی ناک سے ٹکرا رہی ہیں، موجیں باہر نکل آئی ہیں۔ رمضان میں رحمت الہی کے سمندر کی موجیں کناروں سے باہر نکل کے گناہگاروں کو ٹکرانے لگ جایا کرتی ہیں کہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں نیکی کا تصور کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ اس نے کیے ہیں یہ روزے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، ختم۔ ویسے بھی یہ رب کی رحمت ایک دیکھیں جی، ویسے بھی نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو قرآن میں ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھوں نے جتنے گناہ کیے کلی کی، زبان نے جتنے گناہ کیے ختم۔ تو وضو ایک عمل ہے، نیکی ہے، یہ گناہوں کو کیا کر رہی ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلی نماز کے دوران جتنے گناہ ہیں اس کا نماز پڑھنا ان گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، جمعہ پچھلے جمعے تک گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم۔ پھر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، رمضان پچھلے رمضان تک گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، یہ رحمت ہے اس کی، رحمت ہے اس کی کہ تو نیکی کر، عمل کر، تیرا عمل، تیری نیکی گناہوں کو مٹا دے گی، لیکن جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کو نہیں مٹاتے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا، انصاف کا وپار دا سودا یہ تھا کہ جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، گناہ